الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے ختم کر لیا جو ہم دو لیکچر ہمارے ہوئے ہیں شہادت حق پر۔ کوئی سوال ہو آپ کا، کوئی چیز وہاں سمجھ نہ آئی ہو؟ آج ہم نے قرآن کی ہر آیت بڑی اہم ہے اور ہر صورت بہت اہم ہے۔ اسی طرح آج آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے یہ سورہ مومنون جو قرآن مجید میں 23 نمبر پر ہے، 23 نمبر پر ہے، بہت اہم ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے سورہ مومنون کا جو ہے وہ پیش کروں گا تشریح۔ بڑے غور سے سننا ہے، آپ کو 2 ہینڈ آؤٹ مل چکے ہیں۔ دونوں آپ اگر خود کرتے تو بڑا وقت لگتا۔ ایک ہے آپ کے پاس سورہ مومنون اور سورہ المعارج کی کچھ آیات کا کمپیریزن جو ابھی ملا ہے آپ کو، اور دوسرا ہے آپ کا کہ سورہ، کیونکہ زکوٰۃ کا ذکر ہے تو میں نے آپ کو وہ ساری آیات جس مکی صورتوں کی جس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے وہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ یہ سب لوگوں کو مل چکی ہیں، نہیں مل چکی؟ جی سر، جی مل سر، گئی مل ہیں۔ چکی، جی سر جی۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ جو مومنون ہے یہ نازل ہوئی ہے نبوت کے 5ویں سال، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں 13 سال رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں یہ ان سالوں کو نبوی کے اعتبار سے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے تو ان کو ہجری کے مدینے میں جب گئے ہیں تو اس کو ہجری کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ تو یہ 5 نبوی کو نازل ہوئی ہے، اور اس کا مضمون جو ہے، مرکزی مضمون جس کے گرد ساری آیات گھومتی ہیں، وہ مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب کون لوگ ہیں اور ناکام کون لوگ ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کیوں؟ یہ کامیابی اللہ کے پاس جو ہے، اس کامیابی کا دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا انسان مستحق ہو جاتا ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی لعنتی اور آخرت میں جہنم اس کا۔ لہذا مومن جو ایمان لا چکا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ کامیاب ترین مومنوں میں سے ہو، اور وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، ایسی نافرمانی نہ کرے جس سے اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہو۔ اسی طرح یہ بھی بہت اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی نہیں ہوگی بندے کی جس پر اس کو اللہ تعالیٰ انعام نہ دے، اور کوئی برائی ایسی نہیں ہوگی انسان نے جو اس دنیا میں کی ہوگی جس کی اس کو سزا نہ ملے، اگرچہ اگر اس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے، سچی توبہ کر کے معافی مانگ لی اور پھر زندگی پوری اطاعت میں گزاری۔ یہ باتیں بڑی اچھی طرح سمجھ لیں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ کامیاب کون ہے اللہ کے ہاں اور ناکام کون ہے۔ دوسرا، اسلام اس صورت میں وہ جو عقائد ہم نے قبول کیے ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ان کا برحق ہونا بڑے محکم دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور جو کچھ شبہات ہو سکتے تھے اس کے شبہات کے تاکہ ہمارے اندر یقین پیدا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست دلائل سے ہمیں نوازا ہے تاکہ ہم اس یقین کی کیفیت حاصل کر لیں، ہمارے دل میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، اور پھر ہم پوری محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں۔ یہ ہے اس کا مرکزی مضمون۔ زمانہ نزول جو ہے اس کا وہ 5 نبوی ہے۔
اب آگے چلتے ہیں، پہلی آیت ہے، بڑے غور سے سنیے سمجھیے۔ پہلی آیت یہ، قد افلح المومنون، تو م- مومنوں کو کون سے مومن؟ ہاں، یقیناً مومن فلاح پا گئے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب فلاح پانے والے مومنوں کے لیے یہ جو بشارت دی گئی ہے، اس کے لیے اوصاف یہاں بتا دیے گئے ہیں۔ اچھا، اب جب یہ صورت نازل ہوئی ہے نا 590 میں، آپ کو پتہ ہے سارے مشرکین کفار جو قریش تھے، بڑے آسودہ حال تھے، مال دولت، یہ ریل پیل اولاد تک، وہ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات انتہائی غربت کی حالت میں، آزمائشوں میں، تو ان کا خیال یہ تھا کہ کامیاب تو ہم ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے وہی کامیابی کی راہ ہے۔ اور یہاں بات نوٹ فرمائیے، آج بھی ہم جہالت کے دور میں رہ رہے ہیں۔ آج بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا میرے پاس ہے نا، دنیا کی سہولیات میرے پاس ہیں، تو بس مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو کامیاب ہوں۔ حالانکہ کامیابی یہاں بڑی بتائی جا رہی ہے، اس لیے یہ آیات بہت اہم ہے۔ تو کون سے مومن فلاح پائیں گے، اس کی آپ آگے شرائط ہیں، اور آپ بہت اچھی طرح نوٹ کریں، اور اس چیز سے اللہ تعالی ہمیں بچائے کہ ہم دنیا اور دنیا پرستی، خواہش پرستی کے جو سامان ہمارے پاس ہیں وہ ہرگز کامیابی نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ جو ہمارے پاس سارے سہولیات اور دنیا کی نعمتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ آزمائش ہے سر جی، امتحان ہے وہ۔ اللہ کی بالکل، دیتا سر۔ یہ ہے وہ چیز جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے، کہ دنیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف سورہ ملک میں بتا دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے سورہ ملک کی فضیلت کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ قیامت کے دن وہ لوگ جو بالکل۔ سورہ ملک کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرتے ہیں، سورہ ملک ان کے لیے اللہ کے سامنے جھگڑے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پڑھا، مجھے سمجھا، اور اس میں جو سب سے پہلی بات ہوئی اللہ کی صفات کے ساتھ، یہ آیت خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کی پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ دیکھے کہ تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے۔ اس لیے اس صورت کو جلد از جلد یاد کریں اور روزانہ مطالعہ پڑھا کریں، سمجھ کے پڑھا کریں، پھر دیکھیں ہمارے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے۔ اچھا، اب ہمیں یہ پتہ، یہاں پہلی آیت میں پتہ چل گیا کہ فلاح پانے والے مومن جو ہیں کون ہیں، اس کی کیا شرائط ہیں۔ اب شرائط پہ ہم آتے ہیں۔ کوئی سوال آیت نمبر 1 کے بارے میں؟ مومن کی بھی وضاحت کر دیں کہ مومن کہتے کس کو ہیں۔ ابھی یہی نہیں پتا، پھر آپ اتنے عرصے سے مومن ہیں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ پتا تو اب ہے لیکن اور ذرا وضاحت کر دیں سر۔ میں وضاحت کر رہا ہوں، لیکن مجھے اور آپ کو بلا کلیئر ہونا چاہیے کہ مومن کون ہوتا ہے، تاکہ اس مومن کی طرح ہم مومن بنیں۔ اب یہاں مومن کی شرائط تو آگے آپ کو سمجھ آ جائیں گی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مومن وہ شخص ہے، بڑے غور سے سنیں، جس کو یقین ہو کہ اللہ رب، حاکم، مالک، خالق، رازق، حاکم ہے۔ پہلا اس بات کا یقین، توحید کا پورا یقین، اور شرک کا شائبہ اس کے اندر نہ ہو۔ کسی کو اللہ کی تعالیٰ کی ذات، صفات اور حقوق میں کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسرا، اس کو یہ یقین ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا یقین والا ایمان کہ آپ ہی کو
بہترین رول ماڈل سمجھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور تیسری بات کہ اس کو بالکل یقین ہو کہ دنیا میں جو عمل کر رہا ہوں، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے برا ہے یا اچھا ہے، اس کی سزا اور جزا رب نے دینی ہے، اور رب کو کوئی اپروچ نہیں کر سکتا، وہاں نہ مال دولت کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یہ ہے مومن کی تعریف، اور ایسا یقین کہ وہ پھر پوری زندگی میں اس یقین کے کو بروئے کار لا کر عمل کرے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ، سبحان اللہ، واقعی اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ اچھا، اب اور کوئی سوال ہو؟ ایک ایک چیز کو آپ کو سمجھ کے چلنا ہے، جتنے مرضی یہ سوال کریں۔ اچھا، اب شرائط شروع ہو گئی ہیں کہ فلاح پانے والے مومن کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ نماز میں خشوع کیا ہوتا ہے؟ ذرا بڑے اچھی طرح سمجھیے اس کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ گزارشات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ گزارشات کرتے وقت بندے کو پوری طرح یقین ہونا چاہیے کہ وہ رب کی ہستی کیسی ہے، کن کاموں پہ خوش ہوتی ہے، کن کاموں پہ ناراض ہوتی ہے، اور یہ نماز کیونکہ میں اس سے ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہوں، ڈائلاگ کر رہا ہوں، تو میرے دل، دماغ، جسم، ہر چیز اس کی طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ اور یہ متوجہ اس وقت ہوگی اللہ کی طرف جب ہم اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ، عظیم مقام و مرتبہ، اس کی صفات کے ذریعے، اس کے اسماء الحسنہ کی پوری طرح تشریح کے بعد ہمیں یقین ہو کہ وہ ان صفات کا مالک ہے۔ اب بڑے غور سے سنیے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارے دل میں ایک خوف، ایک خشیت پیدا ہوتی ہے دل میں، اور وہ خشیت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس عظیم ہستی کی طرف متوجہ ہوں۔ دل کا وہ ڈر، دل میں وہ خوف، اسی کو خشیت کہتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس رب کو، اس کی معرفت حاصل کریں، اور نمبر دو، جب نماز میں اس کے سامنے کھڑے ہوں اس کی جناب میں، تو دل پر وہ کیفیات طاری ہوں، تاکہ نماز کے سارے ارکان، رکوع، سجود، پوری طرح اسی طرح ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ ہمیں پتہ ہو کہ رکوع میں صرف سبحان ربی الاعلی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں الفاظ کہے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان کیا ہے، تاکہ ہم وہ ایک سجدہ کر کے اٹھیں تو وہ دعا پڑھیں اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں۔ تو یہ خشوع جو نماز میں ہے، یہ ہر سجدہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو، قرآن کا پڑھنا ہو، یا دیگر کوئی بھی نماز سے متعلق اگر خشوع دل میں ہے تو پھر آپ اس نماز کا بالکل حق ادا کریں گے۔ کیوں؟ یہ 5 وقت کی نماز ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری طرح جوڑے رکھتی ہے۔ تو خشوع کے اصلی معنی یہ ہیں کہ لغوی معنی جھک جانا، ادب کرنا، عجز و انکسار کرنا، لیکن یہ دل کی کیفیات ہیں، اور دل میں یہ کیفیات جب پیدا ہوں گی جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو، چاہے وہ قرآن سے اسماء الحسنہ کو سمجھیں، چاہے آپ آیات آفاق اور آیت انفس کو سمجھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ رب کتنی عظیم ہستی ہے، اور اس کا دل میں خوف پیدا ہو جانا ایک بڑا فطری امر ہے اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں تو۔ اب کوئی بات جو حدیث اس کے بارے میں آئے، خشوع کے بارے میں، جو یہ اس آیت میں کوئی سوال کریں آپ۔ ایک حدیث یہاں دی ہوئی ہے آپ کے پیج نمبر 6 پر، اور اس میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھ رہا تھا دیکھا، اور ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جاتا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا۔ دل میں اگر ڈر ہوتا نا تو پھر جسم یہ ان حرکات کا کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پھر تو بندہ پوری طرح میں رب کا موقع ہے، میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں، میں سورہ فاتحہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، وہ مجھے جواب دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود۔ تو یہ ہے خشوع، اور یہ اس کے بارے میں بڑا کیئرفل رہیں کہ آپ کی نماز جو ہے وہ آپ کے قلب میں اللہ تعالیٰ کا خشوع، خوف اور ڈر ہو۔ پھر تو آپ دیکھیں، اگر یہ ہوگا نا، بندہ کبھی کپڑوں کی طرف توجہ، کبھی کپڑے سمیٹ رہا ہے، کبھی سجدے والی جگہ کو جھاڑ رہا ہے، کبھی کسی چکر میں، نہیں 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 نہیں، اس کو بالکل کہ میں رب کے دربار میں کھڑا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، اور ہر کام جو ہے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ، یہ اس وقت پیدا ہوگا جب آپ خوب سمجھیں کہ آپ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو کس طرح دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن کی دوسری صورت ملا رہے ہیں، رکوع میں تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی العلیٰ۔ میری اور آپ کی پوزیشن اس وقت کیا ہوتی ہے؟ انتہائی عاجزانہ اور انکساری کی، ماتھا اور ناک زمین پر ہوتے ہیں، اور ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سبحان ربی العلیٰ۔ کوئی بات، کوئی سوال ہو آیت نمبر 2 کے بارے میں؟ سر السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کرتے ہیں قرآن کھول کے اور دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر، تو اس بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، ہم دنیا بھر کی باتیں یاد کر لیتے ہیں، تو قرآن کی اتنی حصہ یاد نہیں کر سکتے کہ ہم نماز میں پڑھ سکیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ اور صحابیات نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ جی سر، میرا بھی یہی لہذا نہیں خیال سر ہے، جی، میرے ذہن میں بھی یہی بات آتی تھی، میں عادت اسی نفلی میں نہیں اس کو ٹھیک میں سمجھتی۔ آپ سے سوال اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ ہمیں وہ اپنا طریقہ ڈیوائز نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جی میری مجبوری ہے، نعوذ باللہ، اگر میں خدا کرے، خدا نخواستہ کہ میں مسلمان ہوا اور مجھے قرآن یاد نہیں ہے، چلیں اس وقت تو میں یہ قرآن کو دیکھ کے پڑھ سکتا ہوں، لیکن جب میں نے زندگی بھر ساری کتابیں پڑھ لی دنیا بھر کی، اور یادداشت میں نوٹ بھی بنا لیے، کیا قرآن جو میری زندگی کی اصل رہنمائی ہے، حقیقی رہنمائی ہے، برحق رہنمائی ہے، اس کو پڑھوں بھی نہیں، سمجھوں بھی نہیں، اور اتنا حصہ بھی یاد نہ کروں؟ اب بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی جی جی، جزاک اللہ سر، سر ٹھیک جی ہے۔ میں نے بھی ایک سوال نمازیں ہیں پڑھ سکتے ہیں نا کھول کے؟ جی، سر سر جی یہ جو نفل نفل نماز کہتے ہیں نا، پڑھ سکتے ہیں قرآن کھول کے، ویسے تو چلیں آتا ہے کچھ نہ کچھ حصہ تو قرآن کا آتا ہے، لیکن سارا قرآن نہیں آتا ہے، اگر پڑھنا چاہیں تو تو نفل نماز۔ آپ مجھے بتائیں شبانہ صاحبہ، کیا آپ نماز میں پورا قرآن پڑھتے ہیں یا پاؤ پڑھتے ہیں؟ نہیں سر، تھوڑا ہی پڑھتے ہیں، پاؤ تو پڑھتے ہیں، پھر وہ جیسے یاد رکا کیوں پڑھ۔ نہیں کرتے؟ کیوں نہیں یاد کرتے؟ بے بلا وجہ کے مسائل کھڑے نہ کریں۔ مومن کا کام ہے اس کتاب کو جتنا وہ حفظ کر سکے اس کو پڑھے نمازوں میں، تاکہ اس کو فائدہ ہو، لیکن نماز میں اس لیے قرآن کو کھول کے پڑھنا کہ میں تو نوافل میں اس کو پڑھوں گا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ صحابہ اور صحابیات کا طریقہ ہے۔ سر جی یہ تراویح میں بھی نہیں پڑھا جا سکتا ہے؟ بھائی، تراویح ایک دوسری چیز ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ آپ دیکھیں نا، اگر تو میں ایک چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ رہا ہوں دیکھ کے، تو پھر تو مجھے تو قرآن نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر میں نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے، سورہ آل عمران یا اس طرح کی صورتیں پوری پوری پڑھنی ہیں، تو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔
قرآن ہمیشہ سمجھ کے پڑھیں، قرآن اس طرح نہ پڑھیں جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کے ساتھ نا انصافی ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہدایت ہے، جب بھی آپ اس کو پڑھیں سمجھ کے پڑھیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ قرآن مجھے کیا حکم دے رہا ہے، کیونکہ وہ حکم اللہ کا ہے اور مجھے اس کو ماننا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی۔ آیت نمبر 3 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے دیکھ لیا، بڑے غور سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کہا کہ مومن فلاح پا گئے۔ کون سے مومن؟ جس میں پہلی صفت ہے کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب تیسری بات آیت آ گئی ہے، والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ پہلے تو لغویات جمع ہے لغو کی، تو لغو کیا چیز ہوتی ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ ہر فضول چیز، ہر فضول فضول باتیں۔ کام سے وقت ضائع ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا۔ مثالیں دے۔ مخلوط میں جیسے مخلوط محفل، یعنی جو لڑکیاں اکٹھی ہوں او جہاں جیسے بھائی، شادی۔ وہ میوزک بات، میں، بازاروں میں ٹائم ضائع کرنا، فضول بحث کرنا۔ لیپ ٹاپ ڈرامے پہ دیکھنا، بیٹھ کے ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، غلط رسائل پڑھنا۔ دین کے ہر وہ علاوہ کام فضول ہر باتیں۔ وہ کام جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو، نہ دنیاوی فائدہ ہو، بلکہ وقت کا ضیاع ہو، وہ لغو ہے۔ اچھا، اب لغویات سے بچنے کے لیے بچنا کیوں ضروری ہے؟ مقصد کیا ہے تاکہ آپ لغویات کی بجائے کیوں لغویات سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ایمان ضائع نہ ہو جائے ہمارا، ہمارے نیک عمل نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں، آپ وقت ضائع نہ ہو، اسے کسی دور کی اچھے کام کوڑی میں لاتے لگائیں ہیں، تو۔ دور کی وقت کوڑی ضائع۔ لاتے ہیں۔ بڑے غور سے سنیے، اللہ نے یہ زندگی جو دی ہے، مقرر وقت ہے میرے اور آپ کے پاس۔ اگر ہم نے لغویات میں گزار دیا، سخت نقصان کا سودا ہوگا، بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ تو انسان، کیونکہ دنیاوی زندگی آزمائش ہے، یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ اس میں اگر میں نے کوئی نیک عمل کر لیا تو اللہ کی رحمتوں، اس کے فیض و برکات کا مستحق ہو جاؤں گا، اور اگر میں نے وہ وقت ضائع کر دیا لغویات میں تو میں کتنا بڑا خسران اور گھاٹے میں رہا۔ یہ ہے بات سمجھنے کی۔ ایمان کا نقصان ہوگا بھئی، ایمان اگر ہے تو وقت ضائع کرے گا ہی نہیں۔ تو اچھا، ولز دیکھیں نا، اب ذرا ایک اور بات بڑی کلیئرلی ہم سمجھیں، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یہ جو آیت ہے نمبر 2، یہ کس کے بارے میں ہے؟ عبادت کے بارے میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے بات؟ جی سر۔ اچھا، تو آیت نمبر 3 کس کے بارے میں ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں؟ سر جی یہ رضائل اخلاق میں سے۔ تو اخلاق کے بارے میں ہے، یہ آیت اخلاق کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا دیکھتے جائیے۔ اچھا، آیت نمبر 3 کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے؟ آیت نمبر 4، والذین ہم للزکاۃ فاعلون، میں نے آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں جو لفظ زکوٰۃ آیا ہے مکی صورتوں میں، وہ ساری آیات میں نے آپ کو بھیج دی ہیں ایک پیج پر، سب کے پاس ہے نا؟ جی سر جی۔ جی سر۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ سب آیتیں کتنی آئی ہیں مکے میں زکوٰۃ کے بارے میں، اور سب آپ کے پاس ہیں، اور یہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے ہیں؟ مثلاً آپ کو سامنے ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، یہ مومنون کی چوتھی آیت جو ہم کر رہے ہیں، یہ سب سے مکی صورتوں میں پہلی آیت صورت ہے، اور یہ آیت نمبر 4 ہے جس میں پہلا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد دوسری دفعہ ذکر آیا ہے الکہف کی 81 میں، سب آپ سامنے رکھیں۔ مریم کی 13 میں آیا ہے، یہ تیسری دفعہ زکوٰۃ کا۔ اسی طرح آخر تک چلے جائیے، اور سورہ مزمل جو ہے
وہ اس کا دوسرا رکوع مدنی ہے، وہ مکی نہیں ہے، لیکن میں نے مزمل کیونکہ مدنی پہلا حصہ مکی ہے، اور جس میں یہ زکوٰۃ کا لفظ ہے وہ مدنی ہے، وہ بھی یہاں شامل ہے۔ تو یہ بڑی قیمتی چیز ہے آپ کے پاس، اگر جس کے پاس نہیں ہے عجائب کو ابھی بھیجے، اپنا واٹس ایپ نمبر ابھی آ جائے گا۔ اچھا، اب ہم والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اب زکوٰۃ دینے کے لیے جو قرآن میں مدنی صورتوں میں آیا ہے، اس میں لفظ کیا آیا ہے زکوٰۃ کے ساتھ؟ وآتوا الزکاة، یؤتون الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں لفظ آیا ہے للزکاۃ فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ آپ بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو۔ زکوٰۃ کے لفظی اور لغوی معنی کیا ہے؟ سب دادی پاکی حاصل کرنا، تزکیہ کرنا۔ تزکیہ عمل کرنا۔ پاکیزگی، پاکیزگی۔ آپ اس یہاں معنی مت کریں، میں لغوی معنی پوچھ رہا ہوں۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں پاکیزگی۔ ہم جب اللہ کے راستے میں مہینے سال میں ایک دفعہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم اپنے مال کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ لیکن پاکیزگی وہ مال کی ہے، یہاں جو لفظ آیا ہے بڑے غور سے سنیے، کہ وہ زکوٰۃ للزکاۃ فاعلون، وہ پاکیزگی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ تو اس زمانے میں فرض نہیں ہوئی تھی، کیوں؟ نبوت کا 5واں سال ہے، ہر نبی کو زکوٰۃ فرض ہے، فرض زکوٰۃ ہر نبی کی شریعت میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا سسٹم جاری کیا مدینے میں 2 ہجری میں۔ تو پھر یہاں للزکاۃ فاعلون کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ تو اس وقت فرض نہیں ہے، تو یہاں بڑے کلیئرلی سمجھیے کہ یہاں زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی، اور یہ پاکیزگی ہے تزکیہ کے حوالے سے، جو بڑا تفصیل سے ہم نے مضمون پڑھا ہے۔ انسان اپنے علم کا تزکیہ کرے، اپنی فکر کا تزکیہ کرے، اپنے اقوال کا تزکیہ کرے، اپنے اعمال کا تزکیہ کرے، اپنے معاملات کا تزکیہ کرے، اپنے اخلاق کا۔ تو یہ ہے اس کا وسیع مفہوم کہ للزکاۃ فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، یعنی وہ مال کو خرچ کر کے بھی انفاق فی سبیل اللہ۔ تو یہ ہے یہاں للزکاۃ فاعلون، مکی صورت جو 5 ہجری میں 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے، اس میں اس کا مفہوم یہ ہوگا۔ کوئی سوال؟ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، جس طرح ہم نے کہا کہ آیت نمبر 2 الذین هم فی صلاتہم خاشعون عبادت ہے، اور والذین هم عن اللغو معرضون اخلاق سے متعلق ہے، تو والذین هم للزکاۃ فاعلون جو ہے وہ کس سے متعلق ہے؟ اخلاق سے، عبادات سے؟ سچی سب اس میں شامل ہوتے ہیں، عبادات بھی اور معاملات، اخلاق، شاباش، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ یہ آیت جو ہے وہ اخلاق اور عبادات دونوں کے بارے میں ہے۔ اس طرح آپ سمجھ کے چلیں گے نا، پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کو بڑی سمجھ آئے گی اور اب تبدیلی آئے گی آپ کی سوچ میں بھی اور عمل میں بھی۔ اچھا، اگر آیت نمبر 4 کے بارے میں سوال ہے تو کریں، ورنہ میں آیت نمبر 5 پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ اخلاق سر۔ اخلاق۔ لکھیں، اوپر لکھیں تاکہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین ہیں، ان پر جو ہے وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔
ہاں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو اس ان دو اپنی بیویوں اور ملک یمین والی جو ان خواتین ہیں ان پر وہ اپنا ستر کھول سکتے ہیں۔ تو یہ جو آیت نمبر 6 ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ اخلاق۔ جلدی لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں فمن ابتغا وراء ذالک، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں، وہ جو فحاشی اور عریانی میں مبتلا لوگ ہیں، فاولئک هم العادون، تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 7 کس کے بارے میں ہے؟ یہ بھی اخلاق کے بارے میں مانتا ہوں۔ لکھیں اوپر، تاکہ آپ کو ابھی اینڈ میں آپ کے سامنے اوور آل جب پکچر پیش کروں گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت نمبر 8 پر۔ سر یہ 7 بھی اخلاق پہ ہے؟ تو اور کس پہ ہے؟ عبادات پہ تو نہیں ہے بھائی۔ فحاشی عریانی میں ہرگز مبتلا نہیں ہوتے، یہی وہ لوگ ہیں تو ان کے اخلاق اچھے ہیں۔ 8 نمبر آیت، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ اب پہلے لکھیں آپ، میں نے کہا نا پین کاپی لے کے، امانات کا مطلب کیا ہے بلا؟ اس کا کیا مفہوم ہے امانات؟ جلدی بتائیں۔ سر وہ تمام مانتے جو نعمتیں جو اللہ میں تعالیٰ نے مثال، انسان کو آپ دی ہیں۔ نام لیں کے بتائیں۔ سب سے پہلی، اللہ کا دین ہمارے پاس امانت ہے۔ اس امانت کا حق یہ ہے کہ ہم دین کے ہر حکم پر ہر جگہ ہر وقت عمل کریں، جس سے روکا ہے رک جائیں، جس سے حکم دیا اس کو کر گزریں۔ یہی تو چیزیں ہم کو کلیئر نہیں ہیں۔ یہاں امانت بڑا وسیع المفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ، جان مال سب اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ آنکھیں، کان، ناک، یہ سب اللہ کی امانت ہیں۔ آنکھ کو بری چیزوں کو نہ دیکھیں ورنہ خیانت ہوگی۔ برے گانے مت سنیں، یہ کانوں کی خیانت، سماعت کی خیانت ہوگی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری، معاشرے نے جو معاشرے میں ہمارے معاشرے نے ہمیں امانات دی ہیں وہ کیا ہیں بلا؟ سر، کسی کی قیمتی چیز کی حفاظت کرنا، راز کی حفاظت کرنا۔ وہ تو الگ امانت ہے نا۔ معاشرے نے کچھ امانتیں ہمیں دی ہیں۔ ہمیں کوئی عہدہ ملا ہے، آپ جج بن گئے ہیں، آپ جرنیل بن گئے ہیں، آپ کسی بیوروکریٹ بن گئے ہیں، تو یہ معاشرے نے آپ کو امانت دی ہے۔ اب اس میں آپ نے کوئی خیانت نہیں کرنی۔ اگر خیانت کریں گے جو معاشرے نے آپ کو امانات دی ہیں تو کیا حال ہوگا آپ کا؟ وہی حال جو آج کل ہو رہا ہے۔ ایکسیلنٹ، بالکل۔ یہ دیکھیں قرآن کی باتیں کتنی انسانی معاشرے کے لیے، انسان کی ذات کے لیے، اس کے خاندان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اچھا، اور تیسری چیز جو ہے امانات کے حوالے سے، جو کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے، جو کسی کا راز ہے آپ کے پاس، وہ سب امانتیں ہیں۔ 3 قسم کی امانتیں، اللہ کی امانتیں، معاشرے کی امانتیں، اور کسی نے جو کچھ آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے، چاہے وہ راز ہے، چاہے پیسہ ہے، کوئی چیز۔ کوئی سوال امانات کے بارے میں؟ دوسری بات ہے عہد۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں پورا دین اس امانت اور عہد کے درمیان میں موجود ہے، پورا دین۔ اب اس عہد و پیمان میں داخل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا لا الہ الا اللہ معاہدہ ہے اللہ سے۔
کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، شرک کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اور دوسرا، انسان اور انسان کے درمیان معاہدے ہیں۔ آپ کا بیوی سے، بیوی کا آپ سے معاہدہ ہے، آپ کا بچوں سے معاہدہ ہے، وہ سارے حقوق اس میں آ جاتے ہیں۔ کون سے حقوق؟ وہ حقوق العباد۔ اور پھر جو آپ انڈیویجولی معاہدے کرتے ہیں کسی سے، قرض کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ آیتیں کتنی وسیع المفہوم ہیں۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آیت جو ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ بھی اخلاق ہے سر، یہ بھی اخلاق۔ عبادت بھی ہے اور اخلاق بھی ہے، صرف اخلاق نہیں ہے، دونوں۔ عبادت بھی اللہ کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں معاملات، عہد و پیمان، امانتیں، وہ اخلاق نہیں ہے، وہ ایمان، وہ آپ کی عبادت ہے۔ ذرا معنوں کو پوری طرح سامنے رکھ کے بات کریں۔ سر اولاد بھی تو ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی، اس کو بھی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم سے۔ بھائی تو میں نے کہا ہے آپ سے، ساری چیزیں آپ کے پاس امانت ہے اللہ کی۔ اب ایک چیز دیکھیں نا، آپ پوری طرح سمجھیں، میں نے امانت اور اس کا جنرل، اور اس کے اندر یہ اولاد کی تربیت تو ایسی عبادت ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاں، خود بھی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچو اور قوا اپنے بچوں کو بھی انفسکم بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جزاک اللہ۔ اب فیصلہ کن بات آ گئی، یہ ساری 2 سے لے کر 8 نمبر تک پورا دین ہے یہ دین ہی نہیں ہے؟ بتائیں مجھے۔ جی سر، جی بالکل۔ اچھا، اب آخری آیت آ رہی ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ سر جی یہ ایک آیت چھوڑ دیے، والذین ساری هم آیت نمبر 9، جزاک اللہ۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آیت نمبر 2 تھی کہ نماز میں خشوع اور خضوع، اور یہاں نمازوں کی حفاظت آیت نمبر 9 میں۔ تو پورا بیچ میں دین ہے، اور وہ دین کس حصار میں بند ہے؟ جلدی سر جی بتائیں۔ یہ جو تمام کوالٹیز کا ذکر کیا گیا ہے، پہلے بھی نماز 2 کے میں بھی اور 9 میں بھی، نماز اللہ کے کے درمیان بندی میں، بات سنو، سوال سمجھا کریں پھر جواب دیا کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت 3 سے لے کر آیت 7 تک پورا دین ہے، لیکن یہ دین کب آپ اس دین پہ کما حق ہوا عمل کر سکیں گے؟ اقامت نمازوں کی صلاح پابندی کے ساتھ۔ نماز اقامت، نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے خضوع والی نماز، اور 9 نمبر میں حفاظت والی نماز۔ اگر آپ کی نماز خشوع اور خضوع والی ہے اور آپ نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو آپ یہ سب آسانی سے کر سکیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی نماز کا ذکر ہے اور آخر میں بھی نماز کا ذکر ہے۔ نماز کی 2 کیفیات، ایک خشوع اور خضوع والی۔ اچھا، اب ایک اور بات بڑے غور سے دیکھیں، آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 2 میں صلاۃ آیا ہے واحد، اور آیت نمبر 9 میں صلوات جمع آیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ 2 میں صلاۃ واحد آیا ہے، اور آیت نمبر 9 میں جہاں حفاظت ہے وہاں صلوات آیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر جی تمام عبادات۔ سر ادھر وہ جماعت کا، خدا کا خوف کریں۔ میں سوال اسپیسیفکلی نماز کے لیے، آپ عبادات کی بات رٹ لگا رہے ہیں۔ سر وہاں پہ اکیلے نماز، ادھر جماعت کے ساتھ۔ بالکل غلط، بالکل غلط۔ سر ہر وقت کی نماز مطلب 5 وقت کی نماز۔ تو وقت کی نماز بلکہ تہجد کی بھی نماز۔ سوال کا جواب نہیں ہے،
سر یہاں پہ نا ہر ایک وقت کی نماز کا میرا خیال ہے فردن فردن یعنی سر ذکر ہے۔ اپنی نمازوں کی یوں بھی حفاظت کرتے ہیں کہ نماز کے علاوہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی صحیح رہتے ہیں، غلط اب کاریاں سنیں نہیں غور کرتے۔ سے، پتہ نہیں آپ کیا حفاظت والی جھانک نماز، رہے ہیں۔ اثر کی نماز۔ چپ رہیں، ایک بھی جواب ٹھیک نہیں ہے۔ سر یہاں پہ ایک ایک ہر ایک آپ ہر ذرا چپ ایک رہیں، چپ رہیں، سنیں آپ غور سے۔ غلط جواب دیے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں۔ بات کو سمجھے، خدا کے لیے قرآن سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے ہے۔ پہلی نماز میں صلات، ہر فرد جو نماز پڑھ رہے تنہا، اس کے لازم ہے کہ وہ خشوع اختیار کرے، اس لیے واحد ہے کہ ایک ایک نماز خشوع والی ہونی چاہیے، خضوع والی ہونی چاہیے، اس لیے وہاں واحد ہے۔ آپ میں سے ایک بھی یہ جواب نہیں دے رہا۔ نیچے آیت نمبر 8 میں، ساری 9 میں جمع اس لیے آیا ہے کہ حفاظت یہ ہوتی ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی تیاری، دوسری کے بعد تیسری کی تیاری، اور انسان بالکل الرٹ اور بالکل پابند ہو جائے ساری نمازوں کا، اس لیے وہاں صلوات جمع آئی ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، جی الحمدللہ سر جی۔ آگے۔ تو آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آئے؟ قرآن بڑا اسپیسیفک ہے، اللہ کی کتاب بڑی برحق ہے۔ اچھا، اب یہاں میں نے آپ کو ایک اور ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے جو بڑی کام کی چیز ہے، وہ ہے ایک پیج کا سورہ مومنون کی آیت 1 تا 9 اور سورہ معارج کی آیت 19 تا 34 نے 35 کر لیں۔ یہ آپ کے پاس موجود ہے؟ جی جی سر۔ سر۔ جی اچھا، سر۔ جی سر۔ اب آپ کو بڑا اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ جو سورہ مومنون کی آیات ہم نے پڑھی ہیں، یہ ہیں فلاح پانے والے مومنوں کی صفات، کہ پہلے 2 میں عبادت ہے، 3 میں اخلاق ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں اخلاق جو ہے وہ زیادہ آیات کا موضوع ہے۔ سورہ معارج آپ نے خود پڑھ لی ہے، موجود ہے۔ پہلے آپ دیکھیں نا، 19 تا 21 میں آپ کے ہینڈ آؤٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ انسانی کمزوریوں کا ذکر ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہلا گلا مچا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب اس کو مال ملتا ہے، منوعا، تو بخیل بن جاتا ہے۔ ان سب کا علاج جو ہے وہ آگے جو آیات ہیں، وہ آیات کم و بیش آپ دیکھ لیں سورہ مومنین والی ہے۔ میں نے لکھ کے آپ کو بھیج دیا ہے تاکہ آپ پڑھ لیں۔ تو انسانی کمزوریوں کا، انسان کے اندر، کیونکہ دنیاوی زندگی آزمائش ہے، یہ کمزوریاں اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہیں اور ان کا علاج بھی بتا دیا ہے۔ یہ علاج نہیں کریں گے تو آپ دیکھ لیں کس قدر یہ کمزوریاں آج بگڑی ہوئے مسلمانوں میں ہے یا کافروں میں ہے، کہ کمزور اتنا کہ مال کے پیچھے مر رہا ہے۔ ہجرت اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے مال وہاں زیادہ ملے گا۔ مومن ہوتا تو ہجرت وہاں کرتا جہاں اس کا ایمان محفوظ رہتا۔ ذرا غور سے پڑھیے، یہ بڑی اہم آیات ہیں سورہ مومنون کی بھی، اور یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ جب یہ کمزوریاں دور کر لے گا تو جنت میں جائے گا، نہیں جائے گا؟ آپ دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے نماز کی حفاظت یہاں بھی ہے 34 نمبر آیت میں۔ دونوں کو برائے مہربانی بڑے غور سے پڑھیں تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ آئے کہ مجھے اور اپنی اولاد کو کس طرح ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کیا طریقے بتائے ہیں، اور یہی طریقے، یہ کمزوریاں انسانی انہی طریقوں سے دور ہوں گی، کسی اور علاج سے دور نہیں ہو سکتی۔ قرآن میرے اور آپ کے لیے، فلاح کے لیے، دنیا میں ہو یا آخرت، دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ قرآن نے کھول کے بتا دیا ہے کہ فلاح پانے والوں کی
اخلاقیات کیا ہوں گی اور عبادات کیا ہوں گی۔ اسی طرح یہ جو انسان کی کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اس کو اپنے عبادات اور اخلاق کی اصلاح کرنی ہوگی، وہ سورہ معارج کا مضمون ہے۔ دونوں مضمون میں بڑی مماثلت ہے۔ میں نے ایک پیج پہ دونوں کو لکھ کے بھیج دیا آپ کو، دونوں برائے مہربانی پڑھیں، سمجھیں، تاکہ ہمیں اپنی اصلاح کا موقع ملے اور ہم فلاح پانے والے مومنوں میں ہو جائیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی جی سر۔ بڑی تھوڑی سی آوازیں آ رہی ہیں، بڑی جس اہم آیات ہیں۔ جی سر الحمدللہ الحمدللہ۔ جی سر۔ تو آپ اپنا ہوم ورک کریں گے نا، دیکھیں نا، میں نے تو آپ کو ہینڈ آؤٹ بھی بھیج دیے، کوشش بھی کی، ظاہر ہے میری کوشش نامکمل کوشش ہے، اس میں بہت سارے نقائص ہیں، لیکن آپ اس قرآن کو اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ سمجھیں گے، اور میری جو اشارے میں نے کیے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ان کاموں پر ہم عمل کریں گے قرآن و سنت کے، تو انشاءاللہ ہم فلاح پانے والے مومنوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے کام کریں، اور جیسے قرآن نے یہاں بتایا ہے کہ ہم مومنوں میں سے ہو جائیں، ہمارے اندر سے وہ ساری کمزوریاں جو ہیں فطری وہ دور ہو جائیں۔ وہ دور ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن کا علم اور اس پر عمل، آمنوا وعملوا الصالحات۔ آمین ثم آمین آمین۔ ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ تو ذرا مہربانی کر کے اپنے حصے کا کام ضرور کیا کریں، تاکہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کھول دے۔ کوئی سوال، کوئی سجیشن؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان سر جی تمام چیز۔ جی ایک سوال کر سکتی ہوں اس میں سے، سورہ معارج میں آپ سے، سوال کریں جب میں نے موقع آیت دیا نمبر تھا۔ 33، آیت نمبر 33 ذرا، والذین هم بشہاداتہم قائمون، جی الذین، والذین هم بشہاداتہم قائمون۔ اچھا، شہادت آپ نے کیا دے رکھی ہے؟ بتائیں مجھے، پہلے اللہ رسول کے بارے میں بتائیں۔ اشہد ان لا لا الہ الہ الا الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ۔ یہ کلمہ شہادت کہلاتا ہے۔ سب سے پہلی شہادت تو یہ ہے آپ کے ذمہ۔ پھر جو گواہیاں آپ حق کو دیکھ کر اس کے بارے میں گواہی آپ نے دینی ہے، دین حق کے بارے میں گواہی دینی ہے، عدالتوں میں جو آپ گواہی دے رہے ہیں وہ عین عدل کے مطابق آپ نے دینی ہے، دنیا کے سامنے اعلان کرنا ہے، گواہی دینی ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں دینی ہے۔ یہ ہے شہادت۔ وہاں بھی بڑی تفصیل سے اس چیز کو اللہ نے کھول کے بیان کیا ہے سورہ معارج میں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ سر یہ جیسے آپ نے یہاں پہ صورت میں بتایا ہے مومن، اور سیم وہی چیز ہے معرج میں بھی نا؟ تھوڑا سا آگے پیچھے ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے اس لیے دونوں کو یہاں جوڑ دیا ہے درس میں، تاکہ آپ دونوں کو یک وقت دیکھ لیں۔ جزاک اللہ خیر قرآن سر۔ مجید میں جب کوئی چیز ریپیٹ ہوتی ہے نا، وہ اس پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنی اہم ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سر سر جی نمبر ابھی تو 10 3 منٹ رہتے ہیں، آپ جلدی کیوں 10 ختم کر دیں؟ منٹ رہتے ہیں سر۔ کتنے رہتے ہیں؟ 10 منٹ رہتے ہیں۔ میں سوری۔ اچھا، جی سر اگلی آیت پڑھے نا۔ ہاں ہاں اگلی، پہلے آپ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا 11، اس کو آپ نے سمجھ لیا ہے؟ بالکل آگے پڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آئی ایم سوری کہ میں وقت کا غلط اندازہ لگایا۔ چلے اب آ جائیں آیت 12 پر۔ سر ابھی تو یہ والی رہتی ابھی ہے، 10 اولئک نمبر هم یہ پڑھنی ہے الوارثون۔ جی، اولئک هم الوارثون۔ 10 نمبر پڑھنی ہے۔
10 نمبر تو آپ نے بتایا نا میں نے آپ کو کہ 10 نمبر میں اللہ تعالیٰ 11 نمبر پڑھنے. ہاں 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 اچھا 10 نمبر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنت کے وارث ہوں گے. اولئک هم الوارثون کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہوں گے. اب فردوس کا لغوی معنی سن لیں اور پھر آپ اس کا جو جنت الفردوس ہے پھر اس کو قیاس کریں اس پہ. اچھا فردوس جو ہے، بلا فردوس کے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا معنی ہے دنیا عام طور پہ معنی؟ سر ایسا باغ ایسا جگہ ہوتی ہے جس کے ارد گرد باغات ہوتے ہیں اور پرندے وغیرہ، اور ایک جس میں سب ایکسلنٹ، کم از کم ایک خاتون تو ایسی ہے. اور کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ بلند مقام ہے سب سے جنت کا. جس میں ہر چیز موجود ہوگی. میڈم میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ فردوس کے لغوی معنی کیا ہے؟ وہ جنت کا مقام آپ کو بعد میں سمجھ آئے گا، پہلے فردوس سمجھ آئے گا نا تو پھر جنت الفردوس خوب سمجھ آ جائے گا. سر جی جنت کا اعلیٰ حصہ. فردوس کا معنی لغوی معنی کیا ہے؟ میں جنت الفردوس کا معنی ہی نہیں پوچھ رہا، میں تو سر صرف جی فردوس کے معنی پوچھ رہا ہوں. سر اسی جی میں کہ یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایسا باغ جس کے ارد گرد حصار کھینچا ہوا ہو، وسیع ہو اور آدمی کی قیام گاہ سے متصل ہو. اس کے اندر سارے پھل فروٹ پھل ہوں انگور. اور گردا گرد بھی درخت لگے ہوں، سرسبز و شاداب ہو، خوب پانی ہو. ایسے باغ کو فردوس کہتے ہیں عام زبان میں. اور جنت الفردوس جنت کا وہ اعلیٰ مقام ہے، وہ اعلیٰ باغات ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں رکھی ہیں اپنے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اس کی فرمان برداری، اس کی احکامات پر کما حق کا وہ عمل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو صفات اوپر میں نے بیان کی ہیں ساری آیات میں، وہ ساری کی ساری اگر دنیا میں اس نے اپنا لی ہیں تو وہ جنت الفردوس کا مالک ہوگا. اور یہ باغات میں کبھی خزاں کبھی بہار، اور وہ جنت کے جو باغ ہیں اس میں خزاں نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. پھل بھی ایسے ہوں گے کہ آپ کی بالکل پہنچ میں ہوں گے، ریچ میں ہوں گے، آپ خود توڑ توڑ کے تازے کھائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب آپ تو جو بازار سے فروٹ خریدتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں کتنے دنوں کا ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، کاش آپ ذرا قیاس کیا کریں. آپ فرض کیجئے کنو یا مالٹے خرید رہے ہیں، لیکن جو سرگودے کے لوگ ہیں نا، وہ جو اپنے باغ خاص لگاتے ہیں، ان کا فروٹ کا مزہ اور لذت، اس میں جوس، وہ بالکل مختلف ہوتی ہے جو آپ کو یہاں بازار میں ملتا ہے. آپ کے وہ لوگ جو سرگودا سے تعلق رکھتے ہیں اور زمیندار ہیں، وہ آپ کو بالکل میری اس بات کی گواہی دیں گے، شہادت دیں گے کہ بالکل بات صحیح ہے. یس سر بالکل ایسے ہی ہے. سر وہ تازہ ہوتے ہیں نا، بالکل تازہ ہوتے ہیں. اوئے ہوئے تازہ نہیں، وہ خصوصی سے ساتھ لگاتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود بھی کھانا ہوتا ہے اور ان کو قیمت بھی اچھی ملتی ہے. سر جی جیسے خانپور کے وہ باغات ہیں اور وہاں پر اکثر جا کر تو لائے جاتے ہیں، تو ان کا مزہ اور وہاں پر کھانے کا، تو پھر یہ دنیا کی لذتیں ہیں تو کہ اس کی جنت کی تو کیا ہی لذتیں ہوں گی. سبحان اللہ. ہاں جو رب نے خاص اپنے خاص بندوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں. رب کا تو اگر مجھے اور آپ کو رب کی صفات کا پتہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تو وہ اجر دے گا کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ فردوس، وہ باغات ایسے ہوں گے، اس میں ایسے فروٹ ہوں گے جو دنیا میں سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن ان کی لذت بالکل مختلف ہوگی. سر دنیا کی چیزیں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ ذائقے نہیں میں نہ کر ویسے. سکتی، بالکل نہیں کر سکتی. اچھا اب
سر جی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا اللہ سے فردوس سوال کا کیا کرو۔ سوال کرو، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اب چار چیزیں میں آپ کو انہی آیات کے حوالے سے بڑی کلیئرلی سمجھیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیں اور اس رویے کے پابند ہو جائیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح پائیں گے، قطع نظر اس کے کہ وہ کس قوم سے ہیں، کس نسل سے ہیں، کس ملک سے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبقال سے حبشی ہے، اور اسلام سے پہلے ان کی کوئی قدر و قیمت سرے سے ہے ہی نہیں۔ اب اسلام قبول کرتے ہیں، بڑی اذیتیں برداشت کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بلال میں جب معراج پہ گیا، سنیے اسلام اور ایمان بندے کو کیا دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول واپس آ کے بلال سے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، میں نے تمہارے قدموں کی چانپ سنی ہے وہاں پہ۔ کہاں پر؟ آسمانوں پر، معراج کے موقع پر۔ بتاؤ کیا خاص عمل تم کرتے ہو۔ یہ ہے، اگر یہ صفات آپ پیدا کر لیں گے تو اللہ کے کتنے قریب ہو جائیں گے۔ کیسا ایمان تھا سر ان کا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، فلاح محض اقرار ایمان یا محض اخلاق اور عملی خوبیوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ دونوں کے جمع ہونے کا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا، کہیں عبادات ہیں، کہیں اخلاق ہیں، دونوں مل کے آپ دونوں میں کمال حاصل کریں گے تو پھر بات بنے گی۔ اور میں نے آپ کو ایک ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے بڑا خوبصورت، کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ۔ مل گیا نا آپ کو؟ جی سر جی جی سر پڑھ بھی لیے۔ جی سر مل گیا ہے۔ اچھا، اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ بس جلدی بتائیں نا، میں نے ایسے تو نہیں بھیجا کہ آپ کو وہ۔ سر جی کہ اللہ محبت کرتا ہے ان کوالٹیز رکھنے میں، محسنین سے، متقین سے۔ یہ کوالٹیز کون سی ہیں؟ یہی تو چیز ہے نوٹ کرنے کی۔ آپ بس ایمان والوں۔ کوئی چیز آئی پڑھ کے آپ نے ادھر رکھ دی۔ یہ ایمانات۔ ساری کی ساری پسندیدہ وہ ہیں جن کے اندر اخلاقی خوبیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو شدید نفرت کرتے ہیں جن کے اندر اخلاقی برائیاں ہیں۔ یہ آپ نے نوٹ نہیں کیا؟ وہ ساری کی ساری پسندیدہ کی اخلاقی خوبیوں کی بات قرآن کرتا ہے، اور برائیوں میں رذائل اخلاق کی بات کرتا ہے۔ کیوں نہیں آپ سمجھتے، غور سے پڑھتے چیزوں کو؟ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں صرف اخلاقی فضائل اخلاق اور رذائل اخلاق کی انتہاؤں کا کیوں وہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ یہ ہے وہ چیز جو آپ کو پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے۔ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ نماز کیا کرتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو برائیوں اور فحاشیوں سے روکتی چیز جو ہے نماز ہے، اور جو رک گیا، جس کے اندر عفت و پاکیزگی آ گئی، وہ اللہ کا پسندیدہ بن گیا۔ تو نماز اس طرح وہاں اخلاق میں آ گئی۔ روزہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ آپ کے اندر ساری اخلاقی فضائل ہوں، اور اخلاقی رذائل کے نام کی چیز نہ ہو، آپ اس سے مکمل اجتناب کریں۔ روزہ بھی اخلاقی فضائل اور فضائل کا بن گیا ذریعہ۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ سے محبت کے نتیجے میں آپ مال کی محبت کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور اسی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ فیاضی، یہ سخاوت، یہ غربا کی مدد، یہ اخلاقی فضائل کا درجہ رکھتی ہے۔ تو عبادات ہوں، معاملات ہوں،
وہ اسی وقت ٹھیک ہوں گے جب ہمارے اخلاق ٹھیک ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی ہمارے اخلاقی فضائل اور رذائل میں رکھی ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی محبت اور اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، اس میں انسانوں کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جوڑا کریں اللہ کے بندو، دیکھو آج آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو، آپ کی بیوروکریسی ہو، آپ کے ججز ہوں، ان میں یہ اخلاقی فضائل نہیں ہیں تو دنیا کس طرح ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ غور دنیا کریں میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے یہ اخلاقی فضائل جو اللہ نے پسند فرمائے ہیں وہ دنیا میں ہمارے لیے ایک ایک ان میں سے بڑا قیمتی ہے۔ اس سے جب خالی قومیں ہوتی ہیں تو آج کا مسلمان دیکھ لیں کیا ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا جو غزہ اور فلسطین میں ہو رہا ہے۔ کتنے بے حس ہیں سارے مسلمان، کیونکہ ان کے اندر یہ اخلاقی خوبیاں نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ہم قرآن کیوں نہیں سوچ سمجھ کے پڑھتے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ جی سر۔ اچھا، تو تیسری چیز یہ ہے کہ دنیاوی اور مادی خوشحالی اور محدود وقتی کامیابیوں کا نام نہیں ہے فلاح، بلکہ فلاح ایک وسیع تر حالت خیر کا نام ہے جس کا اطلاق دنیا اور آخرت میں پائیدار اور مستقل کامیابی اور آسودگی اس کی بنیاد ہے۔ السلام علیکم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ اوصاف بدرجہ اتم موجود تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب وقت پورا ہو گیا ہے اور ہم نے یہ جو آیات آج کر لی ہیں ان سب آیات کو دوبارہ ریوائز کیجئے اور 11 آیت تک۔ کل آپ نے 12 آیت میں بھی ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے حوالے سے جو احکامات دیے ہیں، میں کل آپ کے سامنے کھولوں گا اور آپ حیران ہوں گے کہ آج دنیا کی ایڈوانس ترین ایمبرولوجی جو بچوں کی پیدائش کے بارے میں وہ لفظ بلفظ حرف بحرف اس کی تصدیق کرتی ہے جو اگلا مضمون 12 تا 14 آیت میں ہے۔ اور میں جب لیبیا گیا تو مجھے، کیونکہ ہمارا دعوت تبلیغ کا سلسلہ تھا، تو مجھے ان ڈاکٹروں نے بتایا کہ ایک جرمن ڈاکٹر اس آیات کو پڑھ کے سمجھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس وقت یہ یقین ربانی کلام ہے کہ آج 20ویں صدی میں پوری سائنس جو ایمبرولوجی ہے، جو بچوں کی پیدائش کے بارے میں اس کی تصدیق کر رہی ہے، یہ ربانی کلام ہی ہو سکتا ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ آپ پڑھ کے آئیں، سمجھ کے آئیں، سوال کریں تاکہ چیزیں کلیئر ہوں۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو بھی ہمت دے اور ہم سب کو جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی نئے کرے اور اسی طرح دین کا سمجھنے کی توفیق دے پروردگار۔ ان کے جو دلوں پہ اور دماغوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ہٹا دے پروردگار۔ آمین آمین ثم آمین۔ تمام دنیا کے ثم مسلمانوں پہ آمین۔ رحم کرے۔ ربنا سب تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین آمین ثم آمین۔ اور جو بھی ہم اللہم سے چلے ارزقنا گئے ہیں ان کو اللہ التفکر پاک و تدبر